جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ عید کا دن ہے، یعنی جمعۃ المبارک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اور جو جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، اور اگر پاس خوشبو ہے تو وہ بھی لگا لے، اور تم مسواک کو اپنے آپ پر لازم کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جمعہ پیش کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ میں اسے لے کر آئے، اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سفید آئینے میں سیاہ نقطہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جمعہ ہے جو آپ کے رب نے آپ پر پیش کیا ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس جمعۃ المبارک میں آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جو بعد میں آئے گی اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ پہلے ہوں گے اور یہود و نصارہ بعد میں ہوں گے، اور اس جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ رب العزت سے خیر مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اگر اس کے مقدر میں ہو، اور اگر اس جمعۃ المبارک میں کسی شر سے پناہ مانگے گا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اس جمعۃ المبارک کو آخرت کے دن زیادہ اجر دیے جانے والا دن کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی روز وہ جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن خلافت کا تاج پہنا کر زمین پر رخصت کیے گئے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اور اسی دن قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن قیامت کے دن کرک اور گرج ہوگی۔ اور فرمایا کہ تم اس جمعۃ المبارک میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، اور تمہارے درود شریف میرے پاس پیش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود شریف کیسے پیش ہوگا حالانکہ وصال مبارک کے بعد آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج جمعے کے دن سے زیادہ افضل دن پر طلوع اور غروب نہیں ہوتا ہے، اور زمین پر چلنے والا ہر جانور جمعے کے دن خوف زدہ ہوتا ہے سوائے انسانوں اور جنات کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان میں آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اگلے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا کہ جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اور جمعۃ المبارک گناہوں کا کفارہ ہونا یہ سدا اور ہمیشہ رہے گا۔